اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے جو کہ اس سال 9th کلاس کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے، جس میں کچھ صورتیں ہیں، انشاءاللہ فرداً فرداً ان کے بارے میں ہم کچھ ویڈیوز کی صورت میں لیکچرز بنائیں گے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ ڈیلی بیسس پہ یہ کام ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ جتنے بھی میرے ویورز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ میں ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ جتنے بھی لوگ 9th کلاس میں اس سال پڑھ رہے ہیں، جو کہ اسلامیات کے مضمون کے طور پر وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سال گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق باقاعدہ ترجمہ کلاس کا بھی الگ سے پیپر ہوگا اور وہ باقاعدہ 50 نمبر کا پیپر ہوگا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو مختصراً آپ کے سلیبس کے حوالے سے آگاہ کروں گا، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بورڈ کا پیپر پیٹرن کیسا ہوگا، نمبر کیسے ہوں گے، سوالات کی جو ترتیب ہے وہ کتنی ہوگی، کتنے سوالات پر مشتمل جو ہے وہ آپ کا پیپر ہوگا، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کہ سلیبس میں صورتیں شامل کی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے وہ الگ سے ہے، جو آپ کا ترجمہ کلاس ہے وہ آپ کا الگ سے ہے۔ تو جتنے بھی بچے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان کو یہ بھی کہوں گا کہ روزانہ کی بیسس پہ ہم انشاءاللہ 2 لیکچرز ریکارڈ کیا کریں گے، جس میں ایک لیکچر تو ہمارا یہ جو ہمارے پاس صورتیں ہیں، جیسا کہ میں آپ کو اگر دکھانا چاہوں تو یہ دیکھیں، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، سورہ فرقان اور سورۃ الاحقاف، سورہ سبا اور بھی بے شمار صورتیں ہیں۔ ان کی مختصر آیات ہیں، یا یوں سمجھیں کہ تھوڑی تھوڑی آیات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں، ساری یہ صورتیں نہیں ہیں، تھوڑی تھوڑی ان صورتوں کی آیات جو ہیں وہ آپ کے سلیبس میں شامل کی گئی ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان صورتوں کے علاوہ بھی ہماری ایک ٹیکسٹ بک ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو پکچر کے ذریعے ایک اسکرین شاٹ کے ذریعے آپ کو وہ بھی بتا دوں گا اور دکھا دوں گا کہ وہ کون سی کتاب ہے جس سے ہم نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ 9th کلاس کے لیے پارے بھی لازمی قرار دیے گئے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ایک لیکچر اس کا بھی ہم ریکارڈ کیا کریں گے، پارہ نمبر 10 سے لے کر آگے 16 تک۔ انشاءاللہ جو پارہ ہے وہ کم از کم ہم ایک رکوع پہ مشتمل روزانہ ایک لیکچر اور ویڈیو ریکارڈ کیا کریں گے۔ اور یہ والی جو صورتیں وہ ہیں ہمارے پاس، اور ان صورتوں کے علاوہ جو اس میں کچھ اور بھی ٹیکسٹ دیا گیا ہے اور بھی موضوعات دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں ہم الگ الگ تھوڑا بہت جو ہے وہ روزانہ کی بیسس پہ کام کیا کریں گے۔ تو بچوں، مختصراً اس کی میں نے تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ سورہ مریم اس کی آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک ہے۔ سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 25 سے لے کر 37 تک ہے۔ سورۃ الانبیاء اس کی آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک ہے۔ سورۃ الحج، اسی طرح سورہ فرقان سے سورہ سجدہ، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 تا 77 ہے۔ یہ جن پہ میں نے ٹک کیا ہوا ہے اور جن کے آگے یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، صرف وہی صورتیں ہیں جو کہ ہمارے باقاعدہ طور پر سلیبس میں شامل ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جو باقی ہمارے پاس صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری سلیبس میں شامل نہیں ہیں اور ان کی ساری آیات بھی شامل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں۔ سورہ سبا سے سورہ صاد، یہ دیکھیں، یہ اس میں سے 1 2 3 5 صورتیں یہ آ رہی ہیں۔ اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ کون سی آیات جو ہیں وہ ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ جب وہ آپ کے سامنے اس کی تفصیل میں ویڈیو بناؤں گا تو بتا دوں گا کہ ہم نے کہاں سے اس کا سبق کرنا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحقاف ہے ہمارے پاس، اس کی آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک ہے۔ تو بچوں، آج کی ہماری ویڈیو یہیں پہ مکمل ہوتی ہے، آج کی کلاس یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو بورڈ کا پیپر پیٹرن اور نمبروں کی جو تفصیل ہے وہ میں بتاؤں گا کہ آپ کا جو پیپر پیٹرن ہوگا وہ کیسا ہوگا، نمبر کتنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوالات ہیں وہ آپ نے کتنے کرنے ہیں۔ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کو دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو گورنمنٹ کا ایک نوٹیفیکیشن
پڑھنی ہیں انشاءاللہ ہم فرداً جب اس کے بارے میں بات کریں گے اور پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ ہماری اس میں مدد بھی کریں گے اور ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی میں آپ کے سامنے اس کے لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔